أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن أهل الكتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من تبعیض کے لیے یعنی بعض اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من جو جسے یہ موصولہ ہے، ان تأمن ہو اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، بقنطار قنطار کے ساتھ، قنطار ڈھیروں مال خزانہ، بقنطار چاہے اس کے پاس خزانہ رکھ دیں امانت کے طور پر، یؤدیہ الیک وہ آپ کو واپس کرے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب میں سے ایسے ہیں من جو ان تأمن ہو اگر آپ اسے امانت کے طور پر دیں، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ الیک وہ بھی آپ کو نہیں واپس کرے گا، الا مگر ما دمت علیہ قائما جب تک کہ آپ اس کے اوپر کھڑے نہ رہیں. ذالک یہ اس لیے بأنہم کہ وہ قالو کہتے ہیں، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین امیین میں، سبیل کوئی راستہ، ویقولون اور وہ یہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، بلا بلکہ، من اوفا بعہدہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا اور اللہ سے ڈر گیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ یحب المتقین متقین کو پسند کرتا ہے. ان آیتوں کو دوبارہ سے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے اگر تم قنطار بھر سونا، ڈھیروں سونا، خزانہ بھی ان کے پاس امانت پر کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس کرے گا. قنطار جو ہے نا، یوں سمجھئے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 100 رطل 100 رطل ہو تو پھر قنطار ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ کنایا ہے ڈھیروں مال کے بارے میں. خزانہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سونے کا خزانہ، اگر اس کے سپرد سونے کا خزانہ آپ بطور امانت رکھیں گے وہ آپ کو دے گا اہل کتاب میں سے. اور یہ عدل پر مبنی ہے اللہ کی بات. دیکھیں ہم آج کل کہتے ہیں نا یورپین بڑے امانت دار ہیں، تو یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، اللہ کو پتا ہے امانت دار بھی ہیں ان میں.
کچھ ایسے امانت دار ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں سونا رکھ دیں وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. اس لیے من آیا من اہل الکتاب. کچھ ان میں بعض ایسے ہیں امانت کا خیال رکھنے والے خیانت نہیں کرتے. اب وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اب انہی میں سے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بددیانت لوگ ہیں کہ اگر آپ ایک دینار جو ہے کنایتن کہا، جیسے قنطار کنایتن کہا تھا کہ ڈھیروں مال رکھیں گے جتنا مرضی رکھ دیں وہ خیانت نہیں کریں گے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی مال ان کے پاس امانت پہ رکھو گے نا امانت کے طور پر وہ بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے، وہ بھی ہڑپ کر جائیں گے. یعنی سارے یورپین جو ہیں امانت دار نہیں ہیں. جی ان میں اچھے بھی ہیں امانت کے طور پر بطور امانت دار، اور کچھ خیانت والے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ تھوڑا سا مال بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیں گے، واپس نہیں کریں گے. الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں. یہ کھڑے رہنا بھی کنایا ہے، یعنی آپ پیچھے پڑ جائیں ان کے، عدالتوں میں چلے جائیں، کیس کریں ان کے اوپر، دباؤ ڈالیں. یہ قائمہ کے سارے معنی ہیں. ما دمت علیہ قائمہ یعنی جب تک اپنے مال کا پیچھا نہیں کرتے رہیں گے، ان سے مطالبہ نہیں کرتے رہیں گے، وہ آپ کو نہیں دیں گے. ما دمت علیہ قائمہ ذالک، یہ اس لیے یہ جو بددیانتی ہے نا ان کی، اس کی وجہ ہے پیچھے ان کا عقیدہ ہے. یہ صرف ہے جی وہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ وہ کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے ذالک اس میں اشارہ ہے. یہ ان کی بددیانتی جو ایک دینار بھی نہیں دیتے نا، ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ اس مال کو سمجھتے ہیں کہ اس مال کو ہڑپ کرنے میں ہمیں کوئی گناہ ہی نہیں. ذالک بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہم پر کچھ بھی گناہ. علینا کا معنی گناہ، ہم پر کچھ نہیں ہے یعنی کچھ گناہ نہیں ہے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی. اگر ہم کسی کا مال کھا جائیں تو ہمارے لیے حلال ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین سبیل، امیین کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. کیا معنی راستہ نہیں ہے؟ کہ اگر ہم امیین کا مال کھا جائیں تو ہمیں گناہ نہیں. اور امیین جو تھے نا یہودی، وہ عرب کو کہتے تھے کیونکہ عرب میں زیادہ لوگ امی تھے اس لیے ان کو امی کہا گیا. اور ہمارے رسول کی بعثت امیین میں ہوئی کہ وہ ان میں زیادہ لکھائی پڑھائی کا رواج نہیں تھا، اس لیے امیین ان کو کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو عالم ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، باقی ساری دنیا امیین ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی یعنی یہودیوں کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان سب کا مال ہمارے لیے حلال ہے. اگر ہم کھا جائیں گے مال تو ہمیں کوئی گناہ ہی نہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر مال کھانے میں کون سی رکاوٹ رہ جاتی ہے؟ اس لیے وہ مال کھاتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ جو ہے نا ایک مشہور بات کہ ان میں امانت بہت ہے. امانت ان میں بہت نہیں ہے، کچھ ہیں امانت جیسا کہ قرآن نے بتایا، لیکن اکثریت ان کی ایسی ہے کہ وہ امانت دار نہیں ہے. لیکن وہ پاکستانیوں کی طرح یا ہماری طرح نہیں کہ وہ یعنی چھوٹی چھوٹی کپلے کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے کپلے کرتے ہیں. وہ ملکوں کے ملک ہڑپ کرتے ہیں، وہ قوموں کو غلام بناتے ہیں. جیسے پورے بر صغیر پہ قبضہ کیا انگریزوں نے اور یہاں کا سارا مال
جو تھا وہ ادھر اپنے پاس سمیٹ لیا، اور ابھی بھی ہمارا جتنا بھی ہماری انکم ہے ساری کی ساری ٹیکسوں کے ذریعے سے سود کی مد میں انہی کے پاس جا رہی ہے، ہمارا ہی مال کھا رہے ہیں۔ جتنی ادھر سہولتیں ہیں نا جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہیں اور ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ہمارے مال کی وجہ سے ہمیں نچوڑ کے پوری اسلامی دنیا کو آپ دیکھیں، جتنی بھی ہماری خیر ہے وہ پٹرول کی صورت میں ہو، وہ ہمارے اناج کی صورت میں ہو، وہ ہماری جتنی بھی انکم کی صورت میں ہے، وہ سود کے مد میں سارے ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ اگر ہم امیین کا مال کھا لیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کا مال کھا لیں اگر، تو ہمیں کوئی گناہ ہی نہیں۔ اور یہ بات جو ہے نا، کیونکہ گناہ اور ثواب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی، اور وہ جو بولتے ہیں نا، یقولون جو وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب وہ جھوٹ ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ مال کھا لے تو ان کو گناہ نہیں، ان کو بھی گناہ، بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا نا، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا ملے گی، جس نے بھی جو غلطی کی، جو گناہ کیا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اور وہ گھیر کر گناہ اسے جہنم میں ڈالیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ ان کا جھوٹ ہے کہ ہمیں کچھ سزا نہیں ملے گی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹ جان بوجھ کر بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دین کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ان کا جو ہے جی، یہ ان کا حال ہے امانت داری میں، دیانت داری میں کافروں کا۔ پھر فرمایا بلا بلا، یہ پہلی بات کی نفی اور آئندہ بات کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ ایسے، عربی میں ہے بلا بلا، یعنی بلا علیہم سبیل لکذبہم، انہوں نے کہا نا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس بات کی نفی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے بلا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا، ان کو گناہ ہوگا، بلا کا معنی ان کو سزا ملے گی۔ من اوفا بعہدہ، جس نے وفا کی اپنے عہد کی، یعنی اپنے وعدے کو پورا کیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے اطاعت کا اور اس کی شریعت پر عمل کرنے کا، جس نے اس کو پورا کیا، بلا من اوفا بعہدہ واتقى، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ سبحانہ وتعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ واتقى کا معنی ہے بچنا، تقوی کا معنی ہے بچنا۔ واتقى یعنی جس نے لوگوں کا مال نہ کھایا، یہاں پہ واتقى کا معنی یہ ہے، یعنی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا، چونکہ امانت کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس میں تقوی یہ ہے امانت داری، کسی کا مال نہ کھانا اور اس کی امانت کا خیال رکھنا اور حقوق کا خیال رکھنا، نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ واتقى ہے یہاں پہ۔ اور جو بچ گیا اور جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے امانت داری کی، جس نے حقوق کی ادائیگی کی، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بس بے شک اللہ پسند کرتا ہے ایسے متقین کو، ایسے دیانت داروں کو، ایسے امانت داروں کو،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین میں سے کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.